چونٹی اللہ کی حیرت انگیز مخلوق ہے۔ یہ بظاہر ننھی منھی سی ہوتی ہے مگر بہت غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے۔ یہ بے ضرر اور معمولی کیڑا ہے جو میٹھی اشیاء کا شوقین ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ننھی منھی سی چونٹیاں کس طرح زندگی گزارتی ہیں؟ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ چونٹیاں بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ بڑی جفاکش اور محنتی ہوتی ہیں۔ آئیے ان کے رہن سہن کے طریقے پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قدرت کی یہ چھوٹی سی مخلوق زندگی کے شب و روز کیسے گزارتی ہے۔ چونٹیوں کی ریاست میں بھی بادشاہت قائم ہے۔ ان چونٹیوں میں ایک چونٹی ملکہ چونٹی ہوتی ہے۔ وہ زمین کے اندر محل نما بل میں سکون سے بیٹھتی ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بادشاہ ہوتا ہے جو دوسری تمام چونٹیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ان چونٹیوں کے الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ دفاعی چونٹیوں، سراغ رساں چونٹیوں اور مزدور چونٹیوں اور سپاہی چونٹیوں اپنے اپنے کام بڑی محنت اور لگن سے کرتی ہیں۔ وہ چونٹیاں جو ہمیں ایک جگہ سے اشیاء اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی نظر آتی ہیں مزدور چونٹیوں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چند سراغ رساں اور دفاعی چونٹیاں بھی ہوتی ہیں مگر یہ سب چونٹیاں اللہ کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ جیسا انہیں حکم ملتا ہے ویسا ہی کرتی ہیں۔ اگر انہیں یہ اجازت مل جائے کہ وہ آزادی سے ہر جگہ جا سکتی ہیں تو یہ انسان کا نام میں دم کر دیں۔ قدرت نے انہیں ایک خاص دائرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب انسانوں پر بڑا کرم ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مزدور چونٹیوں ایک لمبی قطار میں چلتی ہوئی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ مزدور چونٹیاں سردیوں اور برسات کے لیے کھانے پینے کے اشیاء کا ذخیرہ کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں چونٹیاں بہت معمولی تعداد میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس دوران وہ اپنے اپنے گھروں میں ذخیرہ شدہ خوراک استعمال کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ کوئی خوشبودار یا میٹھی چیز رکھ دیں تو تھوڑی دیر بعد ہی وہاں بہت سی چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کے ذرے اٹھا کر لے جاتی نظر آتی ہیں۔ یہی مزدور چونٹیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چونٹی اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ چونٹیوں میں پیار محبت دیکھنا ہو تو کسی میٹھی چیز کی جگہ ہلدی رکھ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں بعض چونٹیاں ادھر ادھر بکھر جائیں گی اور مزدور چونٹیوں سے ٹکرا کر انہیں واپس ہونے کا اشارہ دیں گی۔ یہی دفاعی چونٹیاں ہیں۔ نتیجن آپ دیکھیں گے کہ اپنے سوراخوں سے نکلنے والی چونٹیاں تیزی سے ایک قطار میں واپس جا رہی ہوں گی۔ یہی دفاعی چونٹیاں سوراخوں کے باہر پہرا دیتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا کیڑا ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو یہ چونٹیاں فوراً سپاہی چونٹیوں کو بلاتی ہیں۔ یہ چونٹیاں گہرے سیاہ رنگ کی اور قدرے بڑی ہوتی ہیں۔ یہ تیزی سے سوراخوں سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنی اگلی 2 ٹانگیں اٹھا کر تیز نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی مکھی مچھر وغیرہ نظر آ جائے تو یہ اپنی پھرتی دکھاتی ہیں اور اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ 2-3 سپاہی چونٹیاں مل کر اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ قابو میں کرنے کے بعد وہ مزدور چونٹیوں کو اطلاع دیتی ہیں کہ انہیں اٹھا کر لے جائیں۔ سپاہی چونٹیاں اپنے سوراخوں میں جانے سے پہلے سوراخ رساں چونٹیوں کو یہ ہدایت دیتی ہیں کہ ہمارے اندر جانے کے بعد آپ سب چاروں طرف پھیل جائیں اور اگر کوئی خطرناک شکار نظر آئے تو فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ سپاہی چونٹیوں کے حکم کے مطابق سوراخ رساں چونٹیوں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں اور شکار تلاش کرتی ہیں۔ محنتی اور جفاکش چونٹیوں کے ساتھ بعض چونٹیاں آرام طلب اور کامچور بھی ہوتی ہیں۔ قدرت نے ان چونٹیوں کے لیے ایک سزا مقرر کر رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کام چوری کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ان کے پر نکل آتے ہیں تو انہیں اڑنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص موقع پر یہ سوراخوں سے نکل کر اڑنے لگتی ہیں لیکن پر کمزور ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ اونچائی تک پرواز نہیں کر سکتی۔